السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے ہمارے پروگرام میں ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنے سے کس حد تک ہمارے دل کو قرار آ سکتا ہے، ہماری مشکلیں بے شک دور نہیں بھی ہو سکے لیکن ہمارے دل کو سکون مل سکتا ہے۔ اور آج اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، مسئلے سے گزر رہے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کہ وہ سب بہت اچھے وقت گزار رہے ہیں اور بہت اچھے حالات میں ہیں، تو یقین جانیں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ آپ کے اوپر حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہمارے پر مصیبتیں ہوتی۔ لہٰذا جس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے ہم اس کی طرف دیکھیں، اور وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ ہر وقت اپنی مشکلات اور اپنی مصائب انہی کو نہ سوچتے رہیں، آخرت کی مشکلات اور وہاں کے مصائب جو کبھی نہ ختم ہونے والے اور بہت زیادہ سویر ہیں، بہت شدید ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں۔ رمضان کا مہینہ ہوا ہے جہاں پہ اس میں ہر ایک بندہ نیکی کمانے کے شوق میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک بات بہت سے لوگوں کے ذہن سے محو ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے بس مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جس میں رمضان کو عام دنوں کی طرح گزارا جاتا ہے اور روزہ رکھ کے بس سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں، اور سارا دن کچن میں افطاریاں بنانے میں گزار دیا جاتا ہے، یا وقت گزاری کے لیے ڈرامے اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز اور قرآن کرنا ہمارا یہی کام ہے، گھر والوں کو دیکھنا، ان کی سحری افطاری کا انتظام کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کے دوسرے کام کاج، یہ تو فالتو کام ہے، لہٰذا کوئی مجھے نہ چھیڑے نہ مجھے کوئی کچھ کہے، میں تو عبادت کر رہی ہوں۔ چاہے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑائے میں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ گھر والوں کو سحری افطاری مل رہی ہے یا نہیں، وہ باہر سے کھانا لائیں یا جہاں سے مرضی انتظام کریں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شوہر کے دفتر جانے کے لیے کپڑے ہیں یا نہیں ہیں دھلے ہوئے، ہمیں اس سے کچھ نہیں، گھر گندا پڑا ہوا ہے یا صاف ہے اس کی پرواہ نہیں۔ تو یاد رکھیں ایکسٹریمز ہمیشہ غلط ہیں، ایک بیلنسڈ لائف ہونی چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم حقوق سے فرار حاصل کر لیں، ہمیں یہ تو بہت یاد رہتا ہے کہ میرا حق کیا ہے، میرے یہ حقوق ہیں، میرے حقوق نہیں دیے جاتے، لیکن ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ دوسروں کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے حقوق کسی نے ادا کیے یا نہیں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے کسی کا حق دیا یا نہیں۔ وہ خواتین جو فارغ البال ہو چکی ہیں، شوہر نہیں حد تک کم کر سکتے ہیں، مگر ان سے فرار حاصل کرنا یہ تو درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بھی آپ کی عبادت ہے، اور اگر آپ اس دوران آپ ذکر بھی کرتے رہیں گے تو ڈبل ثواب ہوگا، ذکر بھی اور حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو بیلنس لائف گزاریں، یہی ہم سے مطلوب ہے، نہ ایک ایکسٹریم کی طرف نکل جائیں نہ دوسری کی طرف۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ذمہ داریوں کی پوچھ نہیں ہوگی؟ کیا شوہر کے حقوق کی پوچھ نہیں ہوگی؟ یا شوہر سے بیوی کے
اور بچوں کے حقوق کی پوچھ نہیں ہوگی، اگر وہ کام کاج چھوڑ کے گھر میں ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائے تو کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ اسی طرح عورت سے اس کے گھر کی پوچھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جو بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا جو اس کے انڈر ہیں، جیسے گھر میں بچے ہیں یا کوئی گھر میں بزرگ ہیں جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا ملازمین ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ چھاڑ کے اپنا ایک طرف نہیں ہو سکتے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ کیا آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہو، یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، روزہ بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، اس جیسے اعمال لے کر آئے گا، یعنی نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور پھر بھی اس نے ابھی حقوق ادا کرنے ہیں تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائیں گا اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن حقوق دلانے ہیں، کسی کو بھی ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ سوچیں اگر یہ ہمارے پیارے رشتے ہی کھڑے ہو گئے اس دن، شوہر کھڑے ہو گئے، بچے کھڑے ہو گئے، بوڑھے والدین ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے، تو ہم کہاں سے نیکیاں دیں گے؟ اگر شوہر نے کہہ دیا کہ اس نے میرا حق نہیں دیا تو اس دن حقوق کو پیسے دے کے ادا نہیں کیا جا سکتا، خلاصی نہیں ہوگی، تو نیکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ لہٰذا کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے پائے، وہ چاہے پیارا رشتہ ہو، آس پڑوس ہو، دوست احباب ہوں، اجنبی ہوں، یا اپنے ہی بچے ہوں، اپنے والدین ہوں، کوئی بھی قیامت کے دن بخشے گا نہیں کہ کوئی بات نہیں جانے دو، اگر اس نے میرا حق نہیں بھی دیا تو چھوڑو، نہیں، ہر بندہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، سب مطالبہ کریں گے، ہاں والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ نمازیں، یہ ذکر، یہ قرآن کہیں دینا نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی اور حق دینا ہو تو وہ آج ہی اسے معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ جب درہم و دینار نہیں ہوں گے، اور اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو وہی بدلے میں لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ سوچیں کتنا بڑا خسارہ ہے۔ تو بندوں کے حقوق کا معاملہ بہت سیریس ہے، اس کو نگلیکٹ نہ کریں کہ ہم تو بہت نیک ہیں کیونکہ ہم قرآن بڑا پڑھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، چاہے کہیں قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حق مارے ہوئے، والدین ہیں یا اپنے بچے ہیں یا شوہر ہیں، ان کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ان کو بھی کوئی حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ ہم باہر کسی مسکین غریب کو دے دیں گے، لیکن ان کے کیا حق ہے ہمارے پر؟ یہ تو فالتو ہی ہیں۔ تو یاد رکھیے جو جتنے قریبی ہیں ان کا اتنا ہی زیادہ حق ہے۔ تو عبادت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں، یہی تو بیلنس مطلوب ہے۔ اگر یہی کرانا ہوتا ہم سے تو رہبانیت کا کہہ دیا جاتا کہ دنیا سے الگ ہو کے جنگلوں میں جا کے بس عبادت کرو، مگر ایسا نہیں کہا گیا۔ ہمارا امتحان ہی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، انسانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ تو یہ نماز روزے کرنا آسان ہے، لوگوں کے ساتھ تو معاملات کرنا یہی تو مشکل ہے۔ یہیں پہ تو ہم مار کھا جاتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کے اندر ہم سے غفلت ہو جاتی ہے۔
آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عبادت کرنے والے اور کون ہو سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے حقوق سب سے آسان طریقے سے نبھائے، اور بلکہ یہ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ لہٰذا ان چیزوں کو سیریس لیں اور اس طرح اپنا دن گزاریں کہ سارے کام بیلنس طریقے سے ہوں۔ صحابہ کرام نے اسی رمضان میں جنگ بدر لڑی ہے، فتح مکہ ہوا ہے، تو نہ روزوں نے ان کو جنگ سے روکا، نہ اللہ کے ذکر نے ان کو روکا، تو وہ ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہے تھے، اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ سوچ کے اللہ کے بندوں کے حقوق دیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی، تو یہ بھی میری عبادت ہے۔ اور اسی طرح کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کی کوئی چیز دینی ہے، یا کسی کی زمین کا حصہ دینا ہے، یا وراثت میں کسی کا حق دینا ہے، تو چاہے مالی حق ہے، عزت کا حق ہے، یا کسی قسم کا بھی حق کسی کا دینا ہے، تو یہیں پہ لین دین کر لیں، چاہے اس کو منا لیں، اس سے معاف کروا لیں، چاہے اس کو ادا کر دیں، ایکسٹرا ادا کر دیں، لیکن یہیں پہ اپنا حساب کتاب برابر کر لیں، ابھی بھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ کرنسی نہ رہے، نہ ڈالر ہوں گے نہ روپیز ہوں گے، خالی ہاتھ ہوگا انسان کے بدن پہ تو کپڑے تک نہیں ہوں گے، تو اکاؤنٹ کہاں سے آ جائیں گے، پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے، بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہوگا، پھر وہاں سوائے نیکی دینے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیں اگر نیکی ختم ہو گئی تو پھر دوسروں کے گناہ اٹھانے پڑیں گے، اور گناہوں کا تو یہ حال ہے کہ دیکھیں آپ کسی نے جھوٹ بولا ہے، بے ایمانیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، یہ سب اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں، اور روزہ رکھ کے یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بڑا ہی کمال ہم نے کر دیا، اب تو بس ہمیں کوئی نہ چھیڑے اور ہم بالکل مطلب جس کے ساتھ مرضی جیسا مرضی سلوک کریں، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ روزہ رکھ کے نہ فحش بات کریں، نہ جہالت کی بات کریں، نہ لڑائی کریں۔ تو یہ روزہ رکھ کے ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا کہ اب ہم جتنا مرضی غصہ کریں، بچوں کو جھڑکیں اور ان کے ساتھ بد زبانیاں کریں، شوہر کے ساتھ لڑائی کریں۔ روزہ رکھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھیں اور چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو بنا لیں اور بہانہ کیا کہ میں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ایک جگہ پہ آتا ہے، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ رات کو قیام کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ روز قیامت سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ یعنی اگر زبان سے اس کو ہرٹ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تو اس کو زبان سے تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اب آگے اپنا حق نہیں لے سکتا، تو آج حق نہیں لگ سکتا، مگر قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ حق دلائے گا نا، اللہ تعالیٰ دلائے گا، پھر تو دینا ہی پڑے گا۔ آج تو وہ مسکین ہے، آج چھوٹا بچہ ہے، یا آج کوئی بزرگ ہے، یا آج کوئی ایسا ہے جو جس فائنینشلی جو اتنا سٹرونگ نہیں ہے، آپ کے آگے کچھ بات نہیں کر سکتا، تو آج تو ہم دھڑلے سے جو مرضی کہتے پھریں، یا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہمارا کر سکتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو جو مرضی کہہ کے ایسے ہی چھوٹ جائیں گے، تو قیامت کے دن یہ نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اپنے روزوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے رات کے قیام کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ یہ ساری چیزیں بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ دیکھ لیں جب سامنے ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا جن کے حقوق مارے تھے دنیا میں، تو کیا بنے گا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ کوئی نماز روزے نہیں لایا ہوا، نیکیاں بھی لایا ہوا،
لیکن دیکھیں جب نیکیاں ہی تقسیم کرنی پڑ گئی تو کیا بنے گا؟ نیکیوں کے پہاڑ بھی ہوئے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس نے اپنی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول چاہے وہ معمولی حق ہو، فرمایا چاہے پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کے برابر ہو، اتنا سا بھی کسی کا حق مار لیا۔ اب ایک پیلو کی ٹہنی کے جیسے آپ مسواک سمجھ لیں، ایک پیلو کی ایک ٹہنی کیا چیز ہے، کتنی معمولی ہے، لیکن کسی نے کسی کا حق مار دیا تو جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تو اس کے روزے اس کو بچا لیں گے اور وہ تو جنت میں چلا جائے گا، جنت کو حرام کر دیا۔ لہٰذا بہت یہ کیئرفل ہونے کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ ہم ادھر نیکیاں کرتے جائیں اور ادھر کہیں حق مارے ہوئے ہیں، کسی سے زیادتیاں کر رہے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی کو اپنی بد زبانی سے تکلیف دے رہے ہیں، کسی کے اس طرح سے ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے جیسے نبھانی چاہیے، اور آج وہ لوگ اگر کچھ نہیں بولتے تو ہم اس کو اپنی جیت نہ سمجھیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھیں، کوئی ہمیں کچھ بھی نہ کہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا خوف اس قابل ہے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے معاملات کو درست کریں۔ یہی کافی ہونا چاہیے ہمارے لیے، وہ کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی اپنا حق مانگے یا نہ مانگے، کوئی چھینے یا نہ چھینے، کوئی کورٹ میں جائے یا نہ جائے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک مومن کو اپنی آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کی فکر زیادہ ہے اس سے کہ کوئی دنیا کے اندر مجھ سے کوئی سوال کرے۔ تو اس معاملے کو ہم نے ضرور سوالو کرنا ہے۔ دیکھیں اپنے ارد گرد، بہت غور کریں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہو، کسی قسم کی، کوئی رشتہ، کوئی ایسا فرد چاہے اجنبی کیوں نہ ہو، کوئی دوست احباب، کوئی جاننے والا، تو اس طرف بھی ہمیں رمضان میں غور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں بہت سخی ہو جاتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بہت دیتے تھے۔ تو صرف لینے والے نہ بنو، اور دینے میں صرف پیسے دینے نہیں ہوتے، حقوق دینا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ یاد رکھیں پیسے دینے تو ایک تو زکوٰۃ ہے، ایک صدقہ ہے جو نفلی عبادت ہے، لیکن حق دینا کسی کا تو یہ اس کا فرض ہے۔ انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حقوق ادا کرے دوسروں کے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے صدقہ کیا کہ نہیں کیا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، صدقہ کیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا آپ نے لوگوں کے حق دیے یا نہیں دیے۔ تو ہم بے لوث ہو کے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے سے اجر کی امید رکھیں۔ بعض دفعہ ہم حقوق اس لیے نہیں دیتے کہ دوسرا بھی تو نہیں دیتا، ہم نے تو بہت کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا یہاں سے۔ ہمیشہ عدلے کا بدلہ ہی نہ چاہیں، کبھی مدد کرنا سیکھیں بغیر کسی لالچ کے، ملنا جلنا سیکھیں بغیر کسی مطلب کے، لوگوں کو کھانا کھلانا سیکھیں بغیر کسی بدلے کے، اور زندگی جینا سیکھیں بغیر کسی دکھاوے کے اور بغیر کسی سے کسی چاہت کے۔ تو بے لوث ہو کے زندگی گزاریے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا۔ اس طرح اپنی نمازوں کو خشوع سے بھر لیں۔ نماز میں خشوع اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر یہ خشوع نہ ہوا، یعنی توجہ نہیں ہوئی، دل ہی نہیں ہے نماز کے اندر، کہیں اور ذہن بھٹکتا جا رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ کے لوٹتا ہے تو اس کے لیے اس کی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 4تھا یا 3 یا آدھا حصہ ہی لکھا جاتا ہے۔
یعنی خشوع ہی نہیں ہے، اگر ذہن ہی نہیں ہے تو نماز میں اگر تیزیاں ہیں یا بس سارا وقت کہیں اور کی سوچیں ہیں تو پھر نماز کا پورا ثواب تو لکھا ہی نہیں جائے گا. اب پوری مسجد بھری ہوتی ہے نمازیوں سے، لیکن کیا سب کو ایک جتنا ثواب ملتا ہے؟ نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ تفکر کے ساتھ پڑھی گئی 2 رکعتیں غافل دل کے ساتھ ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ میں نے 20 پڑھی کہ 8 پڑھی کہ کس نے کتنی پڑھی، چاہے آپ کم بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں خشوع ہونا چاہیے. تو اس رمضان میں اپنی نمازوں پر بہت توجہ کیجیے کہ نمازیں ہماری درست طریقے سے ہوں. اسی طرح سحری ضرور کھائیں. تو ایک تو یہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان کی استغفار جو کرنا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف فرمائی ہے. قرآن پاک میں لوگوں کی تعریف کی ہے جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو ساتھ ساتھ سحری کھائیں، ساتھ ساتھ استغفار کریں. اور سحری ضروری نہیں کہ ہم پراٹھے ہی کھائیں، پانی کے گھونٹ بھی پی لیں گے تو وہ بھی سحری ہو گئی. سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرو. اب آپ دیکھ لیں گے کتنی خوش بختی ہے کہ کسی بندے کے لیے فرشتے دعائیں کرنے شروع ہو جائیں. لہٰذا سحری کا اہتمام کیجیے، سحری ضرور کھائیے اور اس میں ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں. آج کی جو دعا ہے وہ بھی بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی جامع دعا. یعنی ایک دعا آپ مانگ لیتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں پورا جہان ہی آ جاتا ہے، جو ہمیں مطلوب ہے وہ مل جاتا ہے. اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں. وما قرب الیہ من قول او عمل، اور جو اس کے قریب کرے مجھے قول میں سے بات، جو بات مجھے جنت سے قریب کر دے اللہ تعالیٰ وہ بھی مجھ سے کرا لے، اور جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اللہ تعالیٰ وہ عمل، وہ کام مجھ سے کرا لے. یعنی وہ نیکیاں کرا لے جو جنت سے قریب کرنے والی ہیں، وہ باتیں کرانا جو جنت سے قریب کرنے والی ہیں. اعوذ بک من النار، اور اللہ مجھے جہنم سے اپنی پناہ میں لے لے. وما قرب الیہ من قول او عمل، اور جو بات یا جو عمل جہنم کے قریب کر رہا ہو اے اللہ تو اس سے بھی اپنی پناہ میں مجھے لے لے. یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اس لیے کہ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے ہمیں خلاصی مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے. تو جہنم سے آزادی چاہتے ہیں یہ دعا مانگیے، جنت چاہتے ہیں یہ دعا مانگیے. ویسے بھی ہر روز جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں. جنت کہتی ہے اے میرے اللہ میرے پھل پک چکے ہیں، میری نہریں بہہ پڑی ہیں اور میں اپنے دوستوں کی منتظر ہوں. میرے باسیوں کو، میرے رہنے والوں کو جلدی میرے اندر داخل کر دے. سبحان اللہ. اور جہنم کہتی ہے اے میرے رب میری تپش شدید ہو گئی ہے، میری گہرائی زیادہ ہو گئی ہے، استغفر اللہ، میرے شعلے تیز ہو گئے، تو میرے رہنے والوں کو جلدی مجھ میں داخل کر دے. تو دونوں دعائیں مانگ رہی ہیں. اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 دفعہ جنت کا سوال کر لے تو جنت دعا کرتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے. اور جو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم دعا کرتی ہے اللہ اس کو مجھ سے اپنی پناہ میں لے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو وہ دونوں دعائیں کرتی ہیں. اور ہم جب یہ دعائیں کریں گے، یہ دعا یا اس دعا میں خوبصورتی یہ ہے، ویسے تو آپ صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جہنم سے اپنی پناہ میں لے لے، لیکن اے اللہ وہ سارے کام بھی مجھ سے کرا لینا جو جنت میں لے جانے والے ہوں. اے اللہ وہ ساری باتیں مجھ سے کرا لینا، وہی بات میں کروں جو جنت میں لے جانے والی. ایسی ساری باتوں سے اللہ مجھے بچا لینا جو جہنم کی طرف لے جانے. بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا بول رہا ہے، یا ایسے کام بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ کام تو مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے. تو اور بعض دفعہ توجہ نہیں رہتی ان کاموں کی طرف جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوتے. تو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی مجھے اللہ دے دینا، یہ
مجھ سے کرا لینا جنت والے کام اور جہنم والے کاموں سے بچا لینا. تو ساری برائیوں سے آپ نے بچنے کی بھی دعا مانگ لی اور ساری نیکیوں کی توفیق بھی مانگ لی, چاہے وہ قولی ہو یا عملی ہو. کتنی پیاری دعا ہے. تو یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ٹائم بہت سی کم ہے تو آپ یہ دعا مانگ لیں تو آپ نے سب کچھ ہی مانگ لیا, نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچاؤ. آج کا ذکر وہ ہے کہ جس کو اگر آپ کہیں گے ایک دفعہ اور پھر اس کے بعد آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس ذکر کو ضرور آپ کریے. کیا ذکر ہے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیں سورہ اخلاص کا ایک حصہ بھی اس میں توحید کا بیان ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف میں توحید پسند ہے, انسان اللہ کی توحید بیان کرے. تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو ہی الہ ہے, کہ تو اللہ ہے, تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تو تنہا ہے اور تو ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. تو میں اس بات کے اوپر سوال کرتی ہوں, اس بات کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں. تو یہ مسنون ذکر آپ کر کے پھر آپ اس کے بعد اپنا سوال اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے, ہم سب کی بخشش کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے ہی کام لے لینا جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں, اور ان سارے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھنا جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.